بھائی اب پیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی راہ نہیں نکال سکا، پیر کا مقصد کیا ہے؟ اب آؤ ذرا غوث اعظم کی بارگاہ میں. غوث اعظم صرف پیر نہیں تھے، پیران پیر بھی تھے اور ساتھ وقت کے مفتی اعظم بھی تھے. بے شک بے شک. اور ایسا مفتی، آئیے سنو غوث اعظم کے افتاء کا کمال. آپ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم اٹھا لی، ایسی عبادت کروں گا جو میرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. قسم سمجھ آئیے آپ دوستوں کو. ایسی عبادت کروں گا جو میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، نہ کر سکوں گا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. قسم اٹھا لی. بعد میں پریشان علماء کے پاس کیا کروں؟ انہوں نے کہا اب کون سی عبادت تمہیں بتائیں؟ ہم کہیں نماز پڑھو، نفل پڑھو. تو یہاں نفل پڑھ رہا ہوگا، کہیں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا. ہم کہیں قرآن کھول لے، تو یہاں قرآن کھول کے بیٹھا ہوگا، کہیں کوئی اور بھی بیٹھا ہوگا. ایسی تو کوئی بات نہیں جو کائنات میں صرف تو ہی کر رہا ہو. اب وہ پریشانی کے عالم میں چلتا 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 تقدیر اسے لے گئے میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں. حضور شہنشاہ بغداد کے پاس ہے. حضور منت مانی، نظر اٹھائی، قسم مانی کہ ایسی عبادت کروں گا جو میرے علاوہ کوئی نہ کرتا ہو، نہ کر سکوں تو بیوی کو طلاق. حضور علماء کہتے ہیں یہ تو تیری بیوی جاتی دکھائی دیتی ہے، ایسی تو کوئی عبادت نہیں، کروں تو کیا کروں؟ فرمایا پریشان نہ ہو، عبدالقادر کے پاس آیا، بیوی بچا کے دیتے. حضور کیسے؟ فرمایا ایسے ایسے امداد کن نظمند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست. ایسے 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 آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، خط لکھا خادم حرم کو. اس کا مطلب ہے اس وقت خادم حرم بھی غوثوں کو مانتے تھے. کیا بات. اللہ کرے اب بھی ایسے خادمین حریمین آ جائیں جو اولیاء کی محبتوں کے قائل ہو. خط لکھا خادم حرم کو، ہمارا غلام آ رہا ہے، اس کے لیے مطاف خالی کرا دو. جہاں طواف کیا جاتا ہے مطاف خالی کرا دو. اسے کہا جا، تیرے لیے مطاف خالی ہو جائے گا، تو اکیلا جا کے کعبے کا طواف کرنا. کعبہ دنیا میں ایک ہے، جب تو کعبے کا طواف کر رہا ہوگا یہ وہ عبادت ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا. کیا بات. اتنے بڑے مفتی کا نام ہے عبدالقادر جیلانی. آپ نا جب بات کہتے تو بات کی شہرت بڑی ہو گئی. ایک ناوی تھا آپ کے زمانے میں، وہ جاتا نہیں تھا، اسے لوگوں نے بڑا کہا. ایک دن کہا چلو جا کے سنتا ہوں. جب آپ کی مجلس میں آیا نا، یہ نحو ایک عربی گرامر کا فن ہے جس سے عربی گرامر سیکھی جاتی ہے، علم نحو. تو وہ آپ کی مجلس میں آیا، بات سنا تو آپ نے وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی باتیں کی، رب کی محبت کی باتیں کی، اصلاح کی باتیں کی. تو نحوی کہنے لگا، اپنے دل میں سوچنے لگا تو دن میرا ضائع ہی ہو گیا ہے. تو وہی باتیں جو ہر مبلغ کرتا ہے، کوئی نئی بات تو، کوئی علمی بات تو، کوئی فنی بات تو، کوئی نحوی بات تو، کوئی فلسفے اور منطق کی بات تو ہے کوئی نہیں. تو وہی سادہ سی باتیں ہیں. دل میں خیال آیا نا، اور بزرگ فرماتے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اب جیسے یہ دل میں خیال آیا نا تو شہنشاہ بغداد ممبر پہ بیٹھے تھے، اس کا نام لیا. فرمایا ادھر آ، قریب آ کے بیٹھ. تو کہتا ہے کوئی نحو کا مسئلہ نہیں بیان کیا، آ میرے پاس آ کے بیٹھ. تمہیں نحو کا سیبویہ نہ بنا دے تو پھر کہنا. علم نحو کا امام ہے سیبویہ. فرمایا تمہیں وہ نہ بنا دے تو پھر کہنا. اور ابن جوزی محدث، یا آپ اہل حدیث لوگوں کے پاس جائیں نا یہ بار بار ابن جوزی کا نام لیں گے. یہ بڑا سخت محدث تھا، یعنی حدیث کے معاملے میں تنقید اتنی سخت ان کی تھی، اتنی سخت تھی کہ شاید ہی کوئی راوی ان کی تنقید سے بچتا ہو. اتنا سخت محدث تھا. ان کو جب کسی نے غوث اعظم کا کہا نا تو پہلے ایک دو باتیں ادھر ادھر کی، پھر کہا چلو دیکھتے ہیں. ایک دوست کو ساتھ لیا اور غوث اعظم کی مجلس میں پہنچے. شہنشاہ بغداد ممبر پہ تشریف فرمائے. جب آپ کا آواز شروع ہوا انداز یہ ہوتا تھا، قاری صاحب تلاوت کرتے تھے، غوث پاک اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے. اب قاری صاحب نے تلاوت کی، شہنشاہ بغداد نے تفسیر شروع کی. پہلی تفسیر بیان کی تو ابن جوزی کو دوست ادھر بیٹھے، ابن جوزی ادھر، دونوں ایک ایک طرف کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابن جوزی نے وہ تفسیر سنی تو دوست کو اشارہ کیا، مجھے آتی ہے. دوسری مجھے آتی ہے. تیسری مجھے آتی ہے. تقریباً 11 تفاسیر غوث اعظم نے بیان کی. انہوں نے کہا مجھے آتی ہے. 11 کے بعد شہنشاہ بغداد نے فرمایا لوگوں سنو، یہ تھی کال کی باتیں، آؤ آؤ میں تمہیں حال کی طرف لے چلوں. بس یہ کہا اور جو اس کے بعد تفسیریں بیان کی. اب جب پہلی تفسیر بیان کی 11ویں کے بعد، تم نے جوزی کہا نہیں نہیں آتی، پھر کہتا نہیں، پھر کہتا نہیں. آخر کار
شہنشاہ بغداد نے جب قرآن کی تفسیر بیان کی، ابن جوزی حضور غوث اعظم کے مجلس میں اٹھا، اپنا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا، امامہ اتار کے چیر دیا، ایسے وجد کی کیفیت میں آ گیا۔ آج سے پہلے اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتا تھا، غوث اعظم کی مجلس میں آیا تو اولیاء کی کرامات کا بھی قائل ہو گیا۔ یہ جو لفظ ہے نا غوث اعظم، اس پہ غور کریں۔ غوث اعظم ہر کوئی نہیں ہوتا، غوث ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، مگر غوث اعظم پتہ ہے حضور کی امت میں غوث اعظم کون کون گزرے ہیں؟ یعنی غوث اعظم اتنے ہیں کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، زیادہ غوث اعظم نہیں ہے۔ غوث بہت ہیں، وہ انگنت ہے، غوث زمان جسے کہتے ہیں، لیکن غوث اعظم کون ہے؟ علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا، فرمایا حضور کی امت میں پہلے غوث اعظم کا نام ہے ابو بکر صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرے کا نام ہے فاروق اعظم، تیسرے کا نام ہے عثمان غنی، چوتھے کا نام ہے مولا علی۔ پھر یہ غوثیت کبریٰ، اس کو غوثیت کبریٰ بھی کہتے ہیں، غوثیت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ آگے چلتی ہے حضور مولا علی کی اولاد میں امام حسن امام حسین، آگے چلتی 12 ائمہ میں، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے، توجہ فرمائیے گا، غوث اعظم سے پہلے جو آخری غوث اعظم تھے وہ امام حسن عسکری تھے، امام حسن عسکری تھے۔ اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آئے، یہ غوث اعظم بن کے آئے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، اب بھی سکہ غوث اعظم کا چل رہا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے، اور جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے غوث اعظم عبد القادر ہی رہے گا۔ یہ غوث اعظم اتنا بڑا مقام ہے، جب تک امام مہدی جب آئیں گے نا، پھر وہ غوث اعظم بن کے دنیا میں جلوہ کرتے ہیں۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک غوث اعظم میرے مرشد۔ اور پھر ایک اور بات، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، خدا کی قسم ساری قادری ہیں، ساری قادری ہیں۔ ان اب نقشبندی بھی ہیں نا تو قادری ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری ہیں۔ تو قادری کیا ہے؟ جو غوث اعظم سے فیض لیتا ہے، یہی ہے نا۔ اب بات کریں، کوئی بھی سلسلہ غوث پاک کے فیض سے محروم نہیں ہے، ہر سلسلے کو فیض ملا۔ میں بات کروں شہنشاہ نقشبند کی، بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، بیعت کی، اس نے میرے سینے میں لفظ اللہ اس میں ذات نقش کیا اور مجھے لفظ اللہ کا سبق دیا۔ کہتے میں گھر آیا، میری طبیعت میں اضطراب تھا، میں وہ زبان سے جاری نہیں ہو پا رہا تھا جیسے مرشد نے سکھایا تھا۔ کہتے وہ میرے سینے میں نقش بھی نہیں ہو رہا تھا، دل میں اضطراب بہت تھا۔ میں نے حضرت خضر کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، انہوں نے کہا غوث اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرو، میں نے کیا۔ شہنشاہ بغداد خواب میں جلوہ گر ہوئے اور مجھے آ کے فرمایا کیا بہاؤالدین اللہ یوں کہا کرو، اور میں مجھے سکھایا کہ اللہ یوں کہا کرو۔ پھر فرماتے میرے سینے پہ شہنشاہ بغداد نے لفظ اللہ لکھا، پڑھایا بھی صحیح، لکھا بھی صحیح۔ کہتے پھر میری زبان سے لفظ اللہ ایسے جاری ہوا، خواب ہی کے اندر زبان سے بھی جاری ہوتا تھا، دل کی دھڑکن سے بھی جاری ہوتا تھا۔ اور کہتے جب میری آنکھ کھلی نا، میں حیران ہو گیا کہ میرے اوپر جو لحاظ تھا اس لحاظ کے نقش و نگار میں بھی اللہ لکھا ہوا تھا، میرے کمرے کی دیواروں پہ بھی اللہ 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 لکھا ہوا تھا۔ فرماتے جب یہ منظر میں نے دیکھا، اب دیکھا لحاظ پہ بھی اللہ نقش، دیواروں پہ بھی اللہ نقش، ہر طرف اللہ اللہ نقش، وہیں سے بن گیا نقش بند۔ بتائیے کوئی نہیں آئی تو نقش بند کو بھی فیض مل رہا ہے شہنشاہ بغداد سے۔ چشتیوں کی بات کریں، میرے آقا غوث اعظم نے صدا دی میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے۔ حضور خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سر جھکایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا بل علی عینی، فرمایا حضور سر پر تو ہے ہی ہے، صرف سر پر نہیں ہے، آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر بھی ہے۔ شہنشاہ بغداد نے وہیں سے صدا دی، معین الدین تم نے ہمارے قدم کی عزت کی ہے، جاؤ ہم تمہیں چشتیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ بات کریں شہنشاہ سہرورد کی، شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے مامو جان، آپ کے مرشد ہیں، غوث پاک کے پاس لے کے آئے آپ کو، کہا حضور یہ ظاہری علوم کی طرف بہت مگر رہتا ہے، خصوصاً علم کلام کی طرف، اسے سمجھائیے، ذرا طریقت کی طرف بھی لائیے۔ غوث پاک نے قریب کیا
فرمایا علم کلام میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے سینے پہ ہاتھ رکھا، سب کچھ ڈیلیٹ، ایسے آل ڈیلیٹ کا آپشن، اندر سے سب کچھ ختم۔ شیخ صاحب حضور کہتے میں حیران، لوگ اولیاء کے پاس لینے جاتے، میرا تو اگلا ہی چلا گیا ہے، پریشان ہو گیا، معاملہ کیا ہے؟ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بچے تختیاں لکھتے تھے، ابھی تو ختم ہو گئی ہیں، سلیٹیں ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، تو وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ ایسا لکھا جاتا کہ جو نہ لکھنا چاہیے تھا، تو پھر نیا لکھنے کے لیے پہلے والا مٹانا پڑتا ہے، نیا لکھنے کے لیے پہلے والا مٹانا پڑتا ہے۔ تو غوث اعظم نے سب کچھ مٹا دیا، کہتا ہے سب کچھ مٹ گیا، اس کے بعد مجھے سینے سے لگایا، اللہ کی قسم جو علم پڑھے بھی نہیں تھے اللہ نے عطا فرما دیے۔ بھائی سلسلہ کوئی بھی ہو، فیض سب کو مل رہا ہے غوث اعظم سے۔ وہ ہمارے بکر کا ایک دیوانہ کہنے لگا، کسی نے مجھے اس کی بات بتائی، پھر میں اس کو ملا، اس نے یہ باقی بات کی، وہ کہنے لگا جی مجھے خواجہ حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ٹکڑے ملے ہیں نا، تو اب مجھے غوث پاک کے ٹکڑوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نادان یہ بات تو خواجہ معین الدین چشتی بھی نہیں ملی، بے شک انہوں نے بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تجھے خواجہ صاحب کا ٹکڑا بھی کوئی نہیں ملا۔ اچھا خواجہ صاحب کا ملا ہوتا تو غوث پاک کا تو مانتا ہی مانتا۔ بھائی جو خواجہ صاحب یہ کہے بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوستار چہار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ۔ تو کہتا مجھے صرف خواجہ صاحب کے ملے، غوث پاک کا ملے ہی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آ رہے ہیں توسا شریف، راستے میں مرید آپس میں باتیں کرے، مرید کی عادت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ اپنے پیر کی شانیں بڑھانا، اور حق بھی ہے مگر اتنی جتنی ہونی چاہیے۔ اب وہ بڑھاتے آ رہے ہیں، باتیں کرتے آ رہے ہیں، ایک نے کہا غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے، دوسرا کہنے لگا ہاں ہے، مگر خواجہ شاہ سلیمان توسی کی گردن پہ نہیں ہے، وہ خود بڑی شان کے مالک ہے، مگر خواجہ شاہ سلیمان توسی کی گردن پہ نہیں ہے، ان کی اپنی بڑی شان ہے۔ اب یہ آپس میں باتیں کرتے کرتے جب خواجہ صاحب کی مجلس میں پہنچے نا، اب مریدین اور بھی بیٹھے تھے، وہ آکے ادھر بیٹھ کے، خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا وہ آکے بیٹھے ہیں، اب سبق کیسے پڑھایا، ادھر منہ کر کے فرمایا عجیب بات ہے میرے مرید مجھے اللہ کا ولی نہیں مانتے، میرے مرید ہیں مجھے اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ کہا حضور کیسے؟ کہا اللہ کا ولی مانتا تو میری گردن پہ عبد القادر کا قدم بھی مان لیتے، میرے مرید ہے مجھے اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کا فیض ہر سلسلے کو ملا، اس لیے آپ دیکھیں چاہے قادریوں کی درگاہ ہوگی، نقشبندیوں کی درگاہ ہوگی، چشتیوں کی درگاہ ہوگی، 11ویں ہر جگہ پہ ہوگی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟